مراقبہ فرمائے، یعنی دن میں اللہ کو یاد کریں. مراقبہ جو ہے وہ اللہ سے اپنے قلب کے اوپر اس کے فیض طلب کرنے کا ایک ذریعہ ہے. مراقبہ میں انسان کوئی ذکر نہیں کرتا، کوئی ذکر اس میں نہیں ہے، اس وقت اللہ سے مانگتا ہے، اپنے دل کے دروازے کو کھول دیتا ہے. جو مانگنا ہوتا ہے اس تجلی کو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اللہ تو میرے دل میں تجلی ڈال دے. یہ خوابات جو ہیں ہمارے نقشبندی سلسلے کے، تو اس میں یہی اسی طریقے سے اللہ سے فیض مانگا جاتا ہے. انسان مراقب ہو جاتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، دل کے تمام خیالات سے خالی کر دیتا ہے، تمام ذکر اذکار ختم ہو جاتے ہیں، جسم بالکل خاموش ہو جاتا ہے، زبان گونگ ہو جاتی ہے، دل کی طرف توجہ فرما کر اللہ سے التجا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی فیض و برکات ہوں اپنے مشائخ کی نقش میں عطا فرمائے. میں بھی حاضر ہوں اپنے فضل و کرم سے، ان کی وسیلے سے ہمیں پیدا فرمائے. اس کا نام مراقبہ ہے. اس کا انتظار بھی کہتے ہیں. اس میں انتظار کرنے، ایسے انتظار کرتے تھے ہمارے مشائخ، عشاء کے وقت بیٹھتے تھے مراقبے میں، خود حضرت صاحب ایسی. تو پھر صبح ان کو اٹھایا جاتا تھا کہ حضرت فجر کا ٹائم ہو گیا مراقبے سے. تو وہ کیا کہتے تھے، اتنی جلدی ٹائم ہو گیا فجر کا. تو اس کا نام مراقبہ ہے. وہ تجلیات انسان کو دل پر یہ برابر ہے، ہر عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے. عورت جو مراقب ہوتی ہے تو اللہ اس کو یہ فیض عطا فرماتا ہے. مرد جب مراقبہ میں جاتا ہے تو اللہ اس کو فیض مانگتا ہے. کوشش کیا کرے، کرنا چاہیے کہ ہر وقت مراقبے میں رہیں. زبان گوں مراقبے میں تو دھیان ہو، دھیان اپنے قلب پر، لطیفہ قلب پہ اللہ تعالیٰ سے تمام مانگے. اتنے گناہ نکل جاتے ہیں، اتنا سکون آتا ہے آدمی، سب بلائیں دل سے نکل جاتی ہیں، انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے. جب بھی کوئی ضرورت ہو تو بس آدمی زندگی کے لیے اپنی آنکھیں کھول دے اور بات کرے. ضرورت نہ ہو تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرے. کیا ضرورت ہے ادھر دیکھنے کی، بس آنکھیں بند کر خاموش بیٹھا رہے. نہ جھگڑے ہوں گے نہ لڑائی ہوگی، ہر وقت اللہ کے فیضان اترنا شروع ہو. مراقبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مرتبہ احسان تک پہنچاتا ہے. آپ کو پتہ ہے مرتبہ احسان کیا ہے؟ ایسی بات کرتے ہیں آدمی اللہ اس کو نظر آنا شروع ہو. یہ مرتبہ احسان ہے. حدیث احسان کو تو بتایا صحیح. تو کیسے مرتبہ احسان حاصل کریں، کون سی عبادت ہے؟ اللہ نے پوچھا کہ مرتبہ احسان کیسے حاصل انسان کرے؟ وہ یہی تو ہے مراقبہ، جس سے انسان حاصل کرتا ہے. الحمدللہ آپ سیکھ رہے ہیں لیکن کرتے بھی ہیں، اس کو کریں بھی ایسے. یہ نہیں 5 منٹ بیٹھ کر دل خراب ہو، 8 منٹ بیٹھ کر طبیعت کہیں اور چلے گی. نہیں، زبردستی بٹھائیں اپنے آپ. شروع میں آدمی کا دل نہیں لگتا، تو ادھر درد ہوتا ہے ادھر درد ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے، فکس اے ٹائم، اسٹارٹ فار دا 5 minutes. Say we'll sit down for the 5 minutes. Whatever happened, don't move from there. When the thoughts coming, whatever happened with you, stay there and then increase it by 10 minutes. Then you start, mashallah, taking interest in 10 minutes. Gradually it will happen, mashallah. Your heart and your full body will be used to forget the tajalliyat of Rabbani. پھر ایسا ہو جائے گا آپ کو دل بھرے گا ہی نہیں. ایسے سٹارٹ کرتے ہیں شیطان کو نفس کو ختم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے 5 منٹ تک بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. 5 منٹ ہو گئی مزیدار چیز ہے، چلو 5 منٹ اور بڑھا دیتے ہیں. ان کیس لائک دیٹ. ایک دم آپ کہیں کہ میں 1 گھنٹے کا مراقبہ کروں، 2 گھنٹے کا، اگر ہمت دے تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ آپ کر سکتے کریں. لیکن اگر مشکل پیش آ رہی ہے، بیٹھنا نہ جاتا، دیالت ہو جاتے ہیں. بہت کم لوگ مراقبہ پھر چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے، کہتے ہیں اس میں مزہ نہیں آ رہا. ہمیشہ یاد نقشبندی سلسلے کی ٹرم، انسان ذکر مزے کے لیے نہیں رضا کے لیے کرتا. مزہ نہیں، رضا چاہیے. کہ مزہ آ رہا ہے نہیں، رضا راضی تو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ. سبجیکٹو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو یہ ہے مراقبہ، مرتبہ احسان تک پہنچاتا ہے انسان. ہر عبادت میں اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اور بالخصوص اعلیٰ درجے کی
یہ کیفیت ہوتی ہے نا، حقیقت بتاؤں کہ جس کی ساری آدمی محنت کرتا ہے، میرا دل ایسے ہی ہو جائے، مرتبہ احسان لے لوں اور ایسی بات کروں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ کیفیت ساری بنانے کے لیے حقیقت میں کیا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا آ جائے. جس کی نماز صحیح رہتی ہے نا وہ تو پھر سجدے میں اللہ ہی کو دیکھتا ہے. نمازیں ہماری صحیح نہیں ہیں. سب سے بڑی عبادت اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں بلا کر دی اپنے نبی کو. اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے نماز کا. مقصد ذکر نہیں ہے ہمارا، مقصد مراقبہ نہیں ہے، مقصد یہ نماز کی تیاری ہے. اس کو ہمارے ایک لیسن آتا ہے الحمدللہ سبق، اس کو کہتے ہیں حقیقت نماز. ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. نیت یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز صحیح ہو جائے. کوئی نیت نہیں اس میں. جو میں محنت کر رہا ہوں، جو میں مراقبہ کر رہا ہوں، اپنے دل کو بنا رہا ہوں، اپنی نماز کو صحیح کر رہا ہوں. نماز جیسی عبادت اس کو ہر جز جو نماز کا اللہ کو شروع ہوتا ہے نا کام، نور ہی نور ہوتا ہے. ہر جز نور ہے نماز کا. اعلیٰ درجے کی عبادت. سب سے پہلے سوال نماز کا ہوتا ہے. اللہ راضی نماز سے ہوتا ہے. ہر ایکشن بڑا زبردست ہے. تو ہر ایکشن میں ہمیں حضوری چاہیے. تو اس کے لیے محنت کرتے ہیں صوفی حضرات اپنی نماز کو صحیح کرنے کے لیے. سمجھاری بات ہے. جب انسان کو اپنی نماز میں فرق نظر آنا شروع ہو جائے، فرق لذت آنا شروع ہو جائے، اللہ ہوگا کہتا ہے بس غائب ہونا شروع ہو جائے. یہ تو آپ کو مثالیں ملتی ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں جب ٹانگ کاٹنی تو جس میں نماز میں تو بھی ٹانگ کاٹ دینا. کیا وجہ تھی؟ کہ وہ مرتبہ احسان پہنچ جاتا تھا. اللہ حکم مطلب یہ کہ سب کچھ چھوڑ دیا میں نے. اب سوچئے کہ ہمیں اسی وقت سب کچھ یاد آتا ہے. کاروبار بھی یاد آتا ہے، بچوں کی شادی یاد آتی ہے، کہ اس کی بیماری آتی ہے. اللہ حکم کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو. کوئی کام کرنا جلدی نہ نماز پڑھ لے پھر آرام نہ کام کریں گے. ایسے ہوتا ہے نا. نماز جلدی کرو تاکہ یہاں آرام سے بیٹھ کے دیکھیں، پھر گفتگو کریں آپ سے. پھر اس میں جلدی کر رہے ہیں بلکہ سے جلدی سے یہ کام کرو تاکہ نماز میں وقت لگے میرا. یہ چیزیں کس چیز سے بنتی ہیں؟ اسی ہی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے آدمی کی صحبت میں بیٹھیں جس کی نماز سے نماز صحیح ہو جائے. مقصد سمجھیے ساری محنت کا. ساری مقصد جو ہے ہمارے محنت کا جو ہے کہ ہمیں فرق نظر چاہیے کہ ان لوگوں کی نماز میں ذکر کرتے ہیں اور ان لوگوں کی نماز میں جو ذکر نہیں کرتے. ان لوگوں کی عبادات میں جو ذکر کرتے ہیں اور وہ لوگ جو عبادت نہیں کرتے، پھر تو ہم کامیاب جا رہے ہیں. خالی تھوڑی ذکر کا فائدہ ہے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں. نہیں، اس کا تو بہت بڑا فائدہ ہے. ذکر بہت بڑا فائدہ، تبھی تو اس پہ انعام رکھا ہے. جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے نماز سے ملتا ہے. نماز تو بہت بڑی چیز. اب آپ ذکر بھی کر رہے ہیں اور آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، جماعت چھوڑ رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں آدمی کر رہا. نماز کے اساس کچھ نہیں. آپ بوجھ اتار رہے ہیں اس کو، جلدی کرو چھوڑو. جن کے دل اٹکے ہوئے ہیں نماز میں، حدیث ہے، جن کے دل اٹکے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، اللہ اس کا انعام کیا ہے کہ عرش کے سائے میں ہوں گے وہ لوگ. اتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. دل کرتا ہے آدمی بیٹھ کے مسجد میں نماز پڑھتا رہے، وہیں بیٹھا رہے آدمی. ایسا سکون درست ہے. ہمارے حضرت کمال دیکھیں نماز سے محبت کا. جس کی نماز افضل سمجھیں اس کا ذکر افضل ہے. آج تک کسی ولی کی محبت میں نے نہیں دیکھی. میں صحیح بتا رہا ہوں کہ کسی نے یہ وصیت کی اور اس وقت عمل بھی ہو گیا ہو. نہ میں ایسی عاجزی دیکھی ہے جیسے اپنے شیخ کی میں نے دیکھی، نہ ہی اس کی محبت دیکھی مسجد سے اس کو تھی. مسجد سے نکل رہے ہیں نماز پڑھا کر، جہاں جوتیاں پڑی تھی مسلیوں کی، وہاں آپ نے اپنی اسٹیک رکھی. کہتے ہیں جب میں مر جاؤں، یہ وصیت تھی مرنے سے پہلے، تو میری قبر یہاں بنانا چاہتی ہوں. وہی وصیت آج بھی ان کی جو قبر ہے، کہیں کسی کے مزار، کہیں کسی کے مزار، میرے حضرت کا مزار جوتیوں پر ہے. اور یہ کہ چینج نہیں کرنی اس جگہ کو، دیواریں نہیں لگانی. نہیں، مجھے سکون ملے گا جب میں نمازوں کی جوتیوں کے ساتھ میرا مزار ہوگا، میں بیٹھوں گا. ہم وہیں جا کے مراقبہ کرتے ہیں.
بہت لوگوں نے زور لگایا کہ بنا دے، بالکل ہل ہی نہیں سکتا جو حضرت کی وصیت تھی. ہمیں کیا معلوم کہ عالم غیب میں ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. سنا کہ بھی آپ نے کسی اللہ کے ولی نے اتنی محبت کی اللہ کے گھر کی مسجد سے، کیا وجہ تھی؟ کمال درجے کا ذکر تھا جس کا رزلٹ نکلا تھا، کمال درجے کی مراقبات تھیں. دل کھل چکا تھا. جیسے دل کھلتا ہے تو اللہ تو ملتا ہی نماز میں. آخرت مجھے ڈھونڈنا ہے تو سجدے میں ڈھونڈو، مجھ سے مانگنا ہے تو سجدے میں مانگو. میں ملتا ہوں تو سجدوں میں ملتا ہوں. پھر سجدوں کو ہم ایسے بنائیں. وہ اسی لیے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ہماری بہتر ہو نماز. اللہ ہو کریں تو ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جائے، انسان درد سے راضی ہو جائے، آنسو جاری ہو جائے. نبی کریم سے دیکھیں کیسی نمازیں تھیں آپ کی. عائشہ کہتے ہیں مجھے رونا آ جاتا آپ کی نمازوں کو دیکھ کر. میں انتظار کرتی تھی حضرت آپ اتنی کیوں نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو کیا پیارا جواب دیتے تھے، میں کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. ہر چیز ادا انسان کی نمازوں کے سجدے میں ہوتی ہے. یہ سارا جو آپ محنت کر رہے ہیں نا، اس کا اثر ہونا چاہیے ہمارے نمازوں پر، کہ نماز نہ چھوٹے، نماز قضا نہ ہو، مسجد سے دور نہ بھاگیں، مسجد کے احترام آ جائے، مسجد سے محبت آ جائے، مسجد میں فتنہ نہ ہو. مجھ سے لوگ وجہ کرتے ہیں مجھے میں نے پڑھا نہیں، بکر میں نے پڑھا نہیں. سبحان اللہ، یہ نشانی ہے ذکر کی. مسجد تو بہ انتہا ادب کی جگہ ہے، جس جگہ کو اللہ پسند کرتا ہے. سجدوں کی جگہ کتنی قیمتی ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ کوئی بات نہیں، ہم انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے تو اصلاح کے لیے آئے ہوئے ہم لوگ. یہ تو نہیں کہ ہم بالکل پرفیکٹ ہیں. آپ کو صحیح کریں، رخ نہ بدلنے. شیطان ہمیشہ ہر چیز کا رخ بدلتا ہے. ہمیں ذکر کا رخ بدل دیا اس نے. ذکر کا مطلب ذکر بزرگ بن جاؤ، خلافت مل جائے اور ذکر کرا لوں میں بیٹھ کے، لوگ دیکھیں. ذکر کا مقصد تو یہی کہ تجھے سجدہ کرنا آ جائے. سجدے کا پتہ چل جائے کہ سجدہ ہوتی کیا چیز ہے. سجدہ اتنی بڑی چیز ہے کہ امام حسین کو دے، اس کے سجدے کو دے. یہ اہل بیت ہی کر سکتے تھے. یہ اس نے ثابت کیا. اتنے زخم و تیروں کے باوجود سجدہ کر دیا. کیا اب تو راضی ہے، تو کسی حالت میں چھوڑ نہیں سکتا. جب کچھ میرے جس میں جان ہے سجدہ تو ضرور کروں گا. یہ سبق ہے، بہت بڑا سبق. کچھ نہیں، انہوں نے ہر چیز قربان دی کیا، انہوں نے ہر چیز قربان دی، لیکن سجدہ نہیں جانے دیا. سجدہ رکھا ہوں نا، ایسی تھا. یہ ہے کربلا کا واقعہ. تو اللہ پاک نے بڑا کرم فرمایا ہے کہ یہ زمانہ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے، دل سیاہ ہو گئے ہمارے، دنیا غالب ہو گئی ہے، معادیت بھر گئی ہے. تو سارا کا سارا ہماری عبادات پہ پڑتا ہے. ٹھیک رواج بن گیا نماز پڑھنے کا، بھاگو نکلو بھاگو نکلو بھاگو نکلو، بس پتہ نہیں کوئی آ رہا ہے کوئی نہیں جا رہا. خالی ہو جاتی مسجد. ایک ہی صف پہ پوری نہیں ہوتی ہماری، ایک صف پہ پوری نہیں ہوتی مسجد پر. ہے ہی ایسا نہیں، مسجدیں خالی پڑی ہوتی. ٹھیک کہتے ہیں عذاب کیوں آتے ہیں جی، اللہ ہم سے ناراض کیوں ہے جی. ہم نے کیا کیا؟ دیکھو جی کافروں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، ان کے ساتھ رحم کر رہے. وہ تو ہے ہی نا، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. وہ تو نابرد ہیں. آپ کے پاس تو قرآن ہے، آپ کے پاس تو انبیاء ہیں، آپ کے پاس تو صحابہ کی زندگی ہے، اولیاء اللہ ہیں. ان سے آپ کیا مقابلہ کرتے ہیں؟ ان کو تو دنیا دے گا اللہ تعالیٰ. دنیا کا مطلب کون ہے؟ فرعون، قارون، کیا حشرون، زمین میں دفنا کر دیا اللہ تعالیٰ نے دولت کے ساتھ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اسی لیے ہم جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس، اسی لیے ہم ذکر اذکار کرتے ہیں کہ ہم باجماعت نماز کرنے کے قابل ہو جائیں. مسجد میں فتنہ نہ کریں، فساد نہ کریں، مسئلے کا ادب کریں. اب آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ اپنے دادا پیر کو دیکھ لیں، کہاں پر کہاں لیٹے؟ مسجد میں، اس جگہ پہ کہ جہاں نمازی میں جوتے تھے. اور عاجزی دیکھیں آپ کتنی بڑی ہے. یہ نہیں کہا کہ سجدے کی جگہ پہ دفن کرنا ہے، اس جگہ پہ دفن نہیں کرتے. اس کی قیمت نہیں جانتے آپ. وہ جوتے جو نماز کی طرف سے بہت کراتے ہیں انسان کو، اس جوتے کی اتنی بڑی قیمت ہے. اس جگہ پہ لیٹ کے دکھایا. میں خود اکثر
ساتھ میں بیٹھا ہوتا تھا تو کوئی ضرورت مند آ جاتا تھا حضرت کے پاس، اکیلے بیٹھے تھے خانقاہ کے اندر اکیلے، مطلب وہ بناوٹ تو ہوئی نہیں، تو ان لوگوں کو بناوٹ پھر ایک ہاں نکالتے تھے، ہاں میں کو 52 نہیں دے گا اللہ دے گا ریچ، کوئی ضرورت مند آ گیا تو کوئی تعویذ دے دیں فلاں دے دیں، یہ ظاہر مخلوق کی خدمت تو افضل ہوتی ہے نا پھر، تو وہ بڑے ہاں سے نکالتے تھے کہ یہ لوگ تو مجھے مسجد میں بیٹھنے ہی نہیں دیتے، کیا کروں، پھر اٹھ جاتا ہے، جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرو۔ کتنی موت ہے مسجد سے، آخری وقت تک مسجد سے اٹیچ ہے، آخری وقت این وہیں مجموعہ پڑھ کر آئے، تشریف لائے، پھر مسجد جا کے بیٹھ گئے، پھر ان پہ اٹیک کو ہارٹ کا، پھر بیٹھے رہے مسجد میں، پھر 100 ڈاکٹر آ کے اٹھائے ان کو، بہت پھر اٹیک تھا ہارٹ کا، اٹھا کے ان کو لے گئے حجرے میں لے گئے، نہیں بے قرار تھے مسجد کے لیے، پھر بھی مراقبہ کرایا۔ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ ذکر اللہ سے آئی ہے، آخر یہ آپ میں طاقت آ رہی ہے، مبارک ہو آپ کو، ماشاءاللہ، لاکھ لاکھ مبارک دیتا ہوں میں آپ کو، آپ کی محنتیں قبول مقبول ہیں کہ آپ اسے باغ جاتے ہیں، مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لطف لیتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، واجب بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، دل نہیں گھبراتا آپ کو، تسلی سے پڑھتے ہیں، نہ کوئی دکان کا فکر ہوتا ہے نہ کسی چیز کا فکر ہوتا ہے، بڑے تسلی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، چلے دیکھی جائے گی کام، اور اس نماز کی جائے، ہر قربانی دے کے آپ مسجد کی طرف آتے ہیں، دکان بند کر دیتے ہیں، تب کوئی فرق نہیں پڑتا، کاروبار چلے نہ چلے، باہر نکل جاتے ہیں اس سے، کہ دنیا ہے، اس کے لیے ایک نماز چھوڑ دوں اللہ کا سجدہ چھوڑ دوں، ٹیکسی کی وجہ سے، دکان کی وجہ سے، نوکری کی وجہ سے، ہمیشہ اللہ سے وہ رزق مانگے جس میں عبادت میں رکاوٹ نہ ہو، اور ایسے ہی رزق تلاش کریں، رتبوں والا نہ کریں، برتی والا نہ کریں، عزت اس میں یہ جاب کو لیں عزت ہوگی، اس کے کیریئر بنا دیں بچوں کو، بچے بھی کیریئر بھی ایسے بنائیں بچوں کو کہ ان کو اس کا فکر ہی نہ رہے، نماز کی فکر رہے۔ ہم تو بچوں سے اپنے بچوں کے دلوں میں یہی ڈالتے ہیں، تو یہ بن جا، تو فلاں بن جا، تو وہ بن جا، تو ادھر چلا جا، تو امریکہ چلا جا، تو کینیڈا چلا جا، یہی ہمارا تربیت بچوں۔ اللہ والے کیا تربیت ڈالتے ہیں کہ نہیں، اللہ رازق ہے، رزق دینے والا، اللہ سے وہ رزق طلب کرو جو عبادات کے ساتھ ہو، اس میں برکت بھی ہوگی، اس میں برکت بھی ایسی ہوگی، اور ایسی برکت ہوگی کہ تمہیں اللہ سے محبت بڑھنا شروع ہو جائے گی، اس سے تمہیں قناعت بھی ہو جائے گی، پیٹ بھی بھر جائے گا تمہارا۔ یہ تو پیش نہیں، یہ تو یہ ہے سب سے بڑا کہ جس چیز کی ڈیوٹی اللہ نے ہمیں لگائی ہے، یہ ہماری ڈیوٹی لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ 5 وقت تو نے آ کے حاضری دینی ہے میرے پاس، اور میں تجھ سے پوچھوں ٹھیک ٹھاک ہے بھائی، ٹھیک ہے، پھر چلا جا، پھر بھائی ٹھیک ہے نا، تجھے میں نے دنیا میں بھیجا تھا، کوئی تکلیف تو نہیں نا، کہ پھنس گیا ہے، پھر مجھے بتا، پھر دور کر دوں، پھر چلا جا۔ یہ تعلق اللہ تعالیٰ کا، اس لیے نمازی کبھی پھنستا ہی نہیں ہے، وہ حال پوچھ رہا ہے آگے میں، پھر کیا ہوا پھر تو اس درمیان میں کیا بڑی مشکلات ہیں جی، ٹکر ہو گئی تو فلاں ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، تو اپنے رب کے پاس اپنی مشکلات کو دور کرتے، رشتے ساتھ کر دیتے۔ 5 وقت مجھے بتائیں، ایک اس سے ملاقات کرے جو ہر چیز دور کر سکتا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر رزق دے سکتا ہے، اس کا کتنا کرم ہے کہ 5 وقت آگے تو مجھے اپنا حال سنا۔ ہم حال کیسے سناتے ہیں؟ بس میں ناپسند کرتا ہوں ایسے انسان کو کہ جو مجھے حال نہیں سناتا، نماز کے بعد چلا جاتا ہے، وہ سناتے ہیں حال، وہ کیا طریقے حال سنانے کا، یہ اللہ تعالیٰ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ میں تو میں اس پریشانی پھنس گیا، میرے بچہ بیمار ہو گیا، اب حال سنا رہا ہے اس کو۔ ہمارا حال کون سناتا ہے؟ مولوی صاحب، یہ تو ہے ہی نہیں۔ نماز کے بعد اپنی دعا مانگے آپ، اس کی صورت کیوں کرتے ہیں آپ؟ اب بیچارہ مولوی نہ دعا مانگے تو پھر کہتے ہیں کیسا مولوی دعا نہیں مانگ رہا، اس نے کیا دعا مانگنی؟ وہ تو اپنی وہی دعا مانگے جو اس کے دل میں آئیں گی، وہ مانگنا تو آپ نے، حال آپ نے سنا نا، مولوی صاحب نے سنا ہے، بات سمجھ آ رہی میری؟ اس کے بعد تو اگر کسی اللہ نے ہاتھ اٹھا دیا یا کسی مولانا نے ہاتھ اٹھا دیا تو اس کے ساتھ
آپ اپنی دعائیں مانگیں, اس میں زبردست کام ہو جائے گا. اس آدمی کا ساتھ اللہ والا ہے, اس کے ساتھ اٹھ جائے. جب بھی آپ دیکھیں کسی اللہ کا ہاتھ اٹھے نا, پیچھے بیٹھ کے ہاتھ اٹھا دیں, مانگنا شروع کر دیں, کیونکہ اللہ نے اس پہ تو رحمت بھیجی نہیں ہے. جب تو بھی ہاتھ اٹھائے گا تجھے کیسے مایوس کرے گا؟ یہ طریقے ہیں زندگی گزارنے کے. دیکھیں اللہ والا کھڑا, یہ میں اس کو مانتا ہوں, دل مانتا ہے کہ اللہ والا نیک آدمی ہے, اور دعائیں مانگ رہے, پیچھے بیٹھ گئے, اپنی مانگنا شروع کر دیں آپ. اس پہ رحمت اتر رہی ہے, سب کچھ ہے, تو ساتھ میں آپ کا کام بھی بن. حال سننا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا, حال کا طریقہ بتایا, ہاتھ اٹھاؤ مانگنا شروع کر دو, میرے تمہارے تعلق شروع ہو جائے گا. فتح باؤ, فتح و رحمت, فتح و جاوت, یہ سب اس کے حدیثیں ہیں کہ رحمت کے دروازے کھولتا ہوں, قبولیت کے دروازے کھولتا ہوں, فضل کے دروازے کھول دیتا ہوں جب تم مجھے اپنے حال سناتا ہوں. تو نماز کیا ہے؟ اللہ 5 وقت ہم سے پوچھتا ہے کیا حال چال ہے تیرا, ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہ جیسے دنیا سے ٹھیک ٹھاک رہے ہیں. کسی کافر نے تنگ تو نہیں کیا جی کہ یہ کرتا ہوں اس کی ٹانگ توڑتا ہوں, وہ توڑ دیتا ہے. پھر تبھی کہتے ہیں کسی کی شکایت نہ کھولتا. اللہ بندے کی شاید سنتا کس نے تنگ کیا تجھے, فلاں نے بہت تنگ کرا ہے, ٹھیک ہے اس کرتا ہوں. پھر چلے گا, ہاں ٹھیک ہے آپ بالکل صحیح ہے الحمدللہ. اب حال سنا رہے اپنا, دعا اپنا حال پیش کرنا ہے. رٹی دعا نہیں مانگتے, جو دل میں آئے وہی دعا مانگ لو. سمجھ آئی بات؟ میں تو اپنے شیخ کے پاس جاتا, پیچھے بیٹھتے پہلے دعا مانگنا شروع کر دیتا. اچھا وہ دعا مانگنا رہو, اپنی دعا مانگنا شروع کر دو. جہاں اللہ والا ہوتا ہے ہر وقت اللہ کی رحمت برستی ہے. سمجھ بات آپ, یہ طریقے بتا ٹوٹ کے ہیں یہ بول رہے, آپ کو بتا دوں اس سے وہ قبول ہو جاتی تھی. یہ پیچھے دیکھا لوگ مصروف ہیں, کچھ کر پیچھے بیٹھ کے پہلے دعا مانگتا تھا. اللہ تعالیٰ یہاں پر تو رحمت ہے, میرے مسئلے یہ ہیں, میرے مسئلے یہ ہیں, اس کے حساب سے میرے مسئلے حل کروا دے. دل میں مانگنا پڑتا, بیٹھ گئے کام بن گیا. سمجھ رہی بات؟ ایسی زندگی گزارو کہ ہر وقت اللہ کا محتاج ہو آدمی, ایوری ٹائم, اور مایوس نہیں ہونا. نہیں دے رہا بہت اچھی بات کر رہا ہے, اگر یہ مل جائے تو میں فتنے میں پھنس جاتا ہوں. ہم کیا کہتے ہیں, جو جی اتنی دعائیں مانگی, جو حسن جو وظیفہ بتایا وہ بھی کیا, جی بنے ہی نہیں سڑا کام تو کچھ بھی نہیں تھی. رونا اللہ کو شکایت نہیں کرنی. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. دے تب بھی خوش, نہ دے تب بھی خوش. دے تب بھی راضی, نہ دے تب بھی راضی. اتنا یقین ہے کہ میں مانگ رہا تھا, مجھے نہیں دیا, جب کوئی کہتا ہے میں ضرور دیتا ہوں, تو یقیناً یہ میرے لیے اچھا نہیں تھا, اللہ نے کوئی اور چیز دے دی, اور چیز دے دی ہے مجھے. آپ دیکھیں کبھی مایوس زندگی میں آپ نے خودکشی لوگ کیوں کرتے ہیں؟ جوان جان لوگ کیونکہ ہمارے یہ کام نہیں ہو رہا, فلاں نہیں کام ہو رہا, کیونکہ مانگتے نہیں اللہ تعالیٰ سے. مانگنے والا کبھی خودکشی نہیں کرے گا, اس کو یقین ہوتا ہے یہ کام جو میرا نہیں ہو رہا بالکل صحیح ہو رہا ہے. ایسے اللہ تو بہت انصاف کرتا ہے, ہر حکم انصاف پر ہے اس کو, ہر عمل انصاف پر ہے, جو ہر فیصلہ انصاف پر ہے. کوئی مصیبت میں ڈالے وہ بھی انصاف ہے اس کو. ماں صاحب کسی وجہ سے مصیبت دے رہا ہے, وہ گناہ جاننا چاہتا ہے, کوئی وجہ کرنا چاہتا ہے, اور اپنے بندے کو ہر وقت شکر گزار بندہ چاہتا ہے. اتنی ضرورت کیا ہے میرا شکر نہ کرے؟ اگر ایک جگہ تجھے تکلیف دے رہا, ہزاروں دروازے ہوتے میں تجھے اور چیزیں دے رہا ہوں. عجیب دیکھیں انداز, بڑے اچھے ایک اللہ والے تھے, دارالعلوم دیوبند کے اندر وہ شیخ الحدیث تھے, پرانے زمانے کی بات کر, نام اس کو یاد نہیں آ رہا. مفتی شریف بتاتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو ان کی زیارت کے لیے میں گیا, تو وہ بیمار پڑے تھے. میں ہمارے کو حضرت کیسی طبیعت ہے, وہ ڈراماز لوگ نہیں ہوتے تھے, انہیں حدیثیں صحیح پڑھی تھی اور صحیح مترجم تھے. وہ ان کی ساتھ پڑھنے والے ان کو حدیثیں جو ان سے پڑھتے تھے, ان لوگوں سے باقاعدہ بہت زبردست انسان بن جاتے تھے, وہ دل سے نکالتے تھے حدیث کی آوازوں. تو انہوں نے کیا, مفتی صاحب بڑا اللہ کا مزہ ہو رہا ہے, بڑا کرم ہے اللہ کا, اب سٹارٹ نہیں کہاں سے کر رہے ہیں, الحمدللہ ہاتھ بھی میرے سے ہی کام کر رہے ہیں, آنکھوں سے میں بڑا صحیح دیکھ رہا ہوں, شکر ہو رہا ہے. آج اٹھا بھی تھا بڑے مزے سے, میں چل رہی آتا وہاں تک چلا گیا, کھانا بھی اچھا ہضم ہو گیا, ابھی پانی میں نے پیا ہے, ہر چیز ماشاء اللہ بڑے اچھے کام کر رہی ہے.
بہت اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے، بہت اس کی نوازش ہے. تو تھوڑا سا بخار تیز ہو گیا ہے، بس اللہ تعالیٰ اس سے گناہ جھاڑ رہے ہیں. کیا انداز ہے. پہلے تو اپنی ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ نے اس کو دی ہوئی ہیں. ہم سٹارٹ کہاں سے کرتے ہیں کہ یہ بہت برے حال ہے جناب، کھا کیا ہے، جسم چل رہا ہے، ناک منہ صحیح ہے، اس کو فالج نہیں ہے، اس کی ٹانگ صحیح نہیں ہے. پہلی بات سمجھ کرنی ہے نہیں یہ بہت برے حال ہے، کم بنے نہیں ہے میرا. تو پہلے رہے گا پوچھنے کسی سے، آپ پوچھنا یار بہت برے حالات ہیں. کیا حالات برے ہیں؟ کم نہیں چل رہا، کرسمس نہیں لگی آج، اس سے شکایت کر رہا ہے. بتاؤ اسے پورا جسم اس کا کام کر رہا ہے، پوری وجود اس کا کام کر رہا ہے. ہم نے اسٹارٹ جو کرنا ہے شکوے سے ہی کرنا ہے کام. صوفی کا کام نہیں ہے، پہلے شکر کرتا ہے ان نعمتوں کو جو اس کو ظاہر ہو رہی ہے. پھر ہلکس کرتے ہیں یہ کہ آزمائش میں نہ چیز ڈال دی ہے، ہم بندے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی آسان کر دے تاکہ تکلیف دور ہو جائے ہماری. ہم تو بہت کمزور آدمی، برداشت نہیں کر سکتے اللہ کی باتوں کو. کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھانا، اللہ یہ بھی نکال دے ہمارے ذہن سے تاکہ ہمارا اور بھی سہولت ہو جائے. مانگ بھی لیا اللہ سے اور شکایت بھی کچھ نہیں. کبھی شکایت سے شروع نہ کرے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ذکر مراقبے کی بات ہم کر رہے تھے. مراقبہ مرتبہ احسان تک لے جاتا ہے. مرتبہ احسان کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اپنی عبادات میں ایسا محسوس ہو جائے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ کہاں کس چیز کے لیے بات کرے گی؟ یہ کس عبادت کے لیے بات کرے گی؟ یہ نماز کی. تو پورا تصوف جتنا بھی ہمارا ہم کرتے ہیں محنت ہماری وہ کس لیے؟ کہ ہماری نماز سے مسجد کی خدمت کرنے میں مزہ آنے لگے، حور کرنے میں مزہ آنے لگے، صفائی کرنے میں مزہ آنے، کسی بغیر ریا کے جا کے ٹوائلٹ صاف کرنے میں مزہ آنے لگے. مولانا مومن آتے تھے میرے پاس، بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کو اعلیٰ درجے نصیب فرمائے. بولتے ہوتے تھے پہلے حالد میں لاتے تھے میرے سے، کام فضول آدمی ہے. ان کو کچھ تو میں تو خیر کو اسلام دوانی تھی، تو کس نے بتائی تھی یہ نقش بندی ہے درویش. نقش بند درویش کہاں ہے؟ پتہ نہیں تھے مانچسٹر، رمضان میں آتے تھے. بہت بڑے درجے کے خاندان سے تھے، حضرت نعمانی منظور نعمانی، ان سے تعلق تھا، ان کو رشتہ دار ہے. مانی گوانی بہت بہترین مطلب دھیان شان دیتے تھے، بلائے کرتے تھے. ایک دم مجھے آواز سی آئی کسی انسان قرآن پڑھنے کی. میں اعتکاف میں تھا رات کو، میں افطار کر کس کو میں دیکھ کون ہے آگے؟ کہ مولانا سے ہیں، پہلے نہیں دیکھا، ان کے پیچھے ایک خاتون بیٹھا. تو میں پردے سے جھانک کے دیکھا تو مولانا مومن تھے. بورڈ سے چل گیا اعداد کے بعد ان کا معمول بن گیا، وہ ہر رات کو چپکے سے آتے یہاں قرآن پڑھتے. میں نے کچھ چھیڑنا نہیں چلنے دیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمانے والا. پکے مولانا تھے نا، ان کو تو اس تصوف نے وہ احساس نہیں. تو جب وہ ختم ہوا اعتکاف میں اوپر گیا تو کسی کو اسلام ملنا چاہتے ہیں اس میں. اب ان کا انداز دیکھیں کس طرح بدل گئے. چند دنوں میں خانقاہ میں آ کے بیٹھے رات کو. آج تو جنت میں ہے ماشاء اللہ. سیدھے آئے اور سیدھے آنے کے بعد بیٹھ گئے اور بیٹھتے ہی میرے قدموں کو چومنا شروع کر دیا اور رونا شروع کر دیا. میں کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ کہتے نہیں مجھے آپ سبق دینے والے لوگوں کو سبق دے. باقاعدہ وہ سبق لے کے لیتے تھے مجھے آپ کے نقشبندی سلسلے کے، اور ڈھونڈتے پھرتے تھے. ہر کہاں ہے حضرت؟ مسجد میں. بول رہے ہیں ان کو ہاتھ لوگ کہیں کیا ہو گیا تو دیوانہ ہو گیا. ذکر مسجد میں بیان ہوتا تھا، بھاگے بھاگے آتے تھے اور کوئی پرواہ نہیں. پوری مسجد بھری ہے، سب سے پہلے آگے میں جوتے اٹھاتے تھے باہر اٹھا کے. یہ ہیں عالم. انتقال ہو گیا بیچارہ، کس مقام پہ ہوں. اگر مراقبت کرتے ہیں کہ ہم پہلے میری عادت تھی کہ میں اوپر جاتے تھے چھت پہ، دہلی کے رہنے والے تھے سنبل، وہاں کے چھت پہ جاتا تھا. وہاں بڑی مصیبت میں کیا ہوا، جب ہم مراقبے پڑھتا تو پورے پرندے میرے گرد آ جاتے تھے. دیکھیں تو پھر میں کمنے شروع کر دیا مراقبہ، کہتے ہجوم لگ جاتا تھا. میں کہا حضرت پرندے نہیں فرشتے ہوتے ہیں وہ، آپ پرندے نہیں سمجھیں. اس سے پھر مقام دیتا ہے کہ پہلے پوچھتے ہے کون، پھر بعد پوچھتے کدھر ہے. ماشاء اللہ
یہ پوچھتا ہوں کہ ہے کون. جب ٹھوک لگتی ہے کدھر ہے وہ شخص, جب کدھر سے نکلتا ہے جی میں ہوں, حاضر ہوں آپ کے پاس, اپنا بنائے. تو ایسے ایسے لوگ کام کرتے ہیں. ہم صبح شام خانقاہوں میں بیٹھے ادھر ادھر جائیں. ہاں ان کی بات جو بتا رہا تھا تو ایک صاحب بتا رہے تھے کہ مدرسہ تھا ان کو چلاتے تھے, کافی بڑا دارالعلوم والا ہوگا. تو رات تو اٹھتے تھے. اب یہ ذکر کی برکت دیکھیں آپ, کدھر آئیے مسجد میں آئیے. رات کو اٹھتے تھے اور جانے کے بعد خود ٹوائلٹ سارے صاف کرتے تھے. ہمارے ایشین ٹوائلٹس پتہ ہی ہے نا آپ کو ماشاء اللہ کتنے صفائی پسند لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے وہاں تو صفائی کے سب سے بڑے یہی کہتے ہیں دوسرے غیر قوم, یہ لکھن کی کتابوں میں کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. جتنی گندی ہمارے ٹوائلٹ ہوتے ہیں نا کچھ چیز گندی نہیں ہوتی. اب ہم ملک میں جا کے دیکھیں تو وہ کس سے ٹوائلٹ ہوں گے, آدھی رات وہ ٹوائلٹ صاف ہونے میں لگا دیتے بچوں کی اور مسجد کی صاف. اس کو کہتے ہیں خدمت. کیوں گئی ذکر کے اندر آیا تو سب سے پہلی محبت جو پیدا کی اللہ نے اپنے گھر سے پیدا. پیشاب میں جاتا تھا, پخانہ برا لگتا تھا. کیوں کہ تعلق ان لوگوں سے تھا جو مسجد سے محبت کریں, نماز پڑھتے تھے وہ لوگ. جیسے میرے حضرت کا جوتے ان دفن کرتے. اگر یہ کیفیت آپ میں آ رہی ہے, بھاگتا ہے ایک اور دیر آپ بھاگ گئے نہیں میرے نانا آ جائے گا, مجھے نہ بلانا ہے, یہ کام تو نہیں کرنا ہے مسجد کا, یا اپنا کام تو نہیں مسجد کا کرنا ہے, بھاگ جاتے ہیں. ارے تم کر لو, یا مجھے تو نہیں آتا, نہ یا تم کر لو مجھے نہیں آتا. اپنی صلاحیت کو ختم کریں مسجد کے اندر. الیکٹریشین تو آپ دیکھیں الیکٹریشین ہو کیا رہا ہے جی, بڑھ نہیں یہ نہیں منتیں کیا جائے یہ کام آؤں گا جی میں فارغ نہیں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے تم ایسا فارغ کرے گا تم پتہ لگ جائے گا. اللہ گھر کے لیے فارغ نہیں ہے. پتہ ہے کبھی زندگی میں انسان کی برکت نہیں آ سکتی. جو لوگ مسجدوں میں خاص طور پہ خانقاہوں کی خدمت کرتے ہیں, بے لوس کرتے ہیں, چہرے مسلح مل جائے فلاں ہو جائے, میری تعریف کریں, میں چیئرمین بنوں تو میں ہوں تو فلاں, ان چیزوں کا تعلق نہیں ہوتا. وہ پیچھے رہنے پسند کرتے ہیں, وہ چپی چپی خدمت کرتے ہیں, صفائی کرتے ہیں. کیا یہ اور تمہیں پہچان یہ آفر کی کہ حضرت ہمیں صفائی کرنے دیں خان کے, ہم آپ کمرے کے آگے صفائی کریں. ہر خان میں عورتیں بڑی گریٹ ہوتی ہیں چاہیے, تم کو چانس ہی نہیں ملتا. لیکن ہمارے آدمی آئے جیسے پتہ نہیں مہمان اٹھ کے چلے گئے, کبھی دیکھو مسجد میں کیا خرابی ہے, کیا چیز ہے, صفائی کیسے ہوتی ہے, کھڑکی میلی ہیں, کپڑے لے کے آپ صاف کرنا شروع کر دی کھڑکی میں, ٹوائلٹ خود دیکھیں آپ, کون آئے گا. اللہ جنت نے فرمایا, ہمارے فقیر تھے اس کا نام بھول گیا ہوں, اس کو چاچا کہتے تھے, اس نے کمال خدمت کی اس خان میں. ایسے ایک ایک چیز کو پہنچتا تھا اور صبح سے شروع ہوتا تھا رات تک چاچا, اور یہ اس کو جنت اونچے درجے پہ لگی ہو پتہ وہ لوگوں. ایسا ہو گیا تھا چاچا مشہور ہو گیا تھا ہر جگہ, یعنی باہر کی سڑکوں تک میں صفائی کرتا تھا ساری دیکھا ہوگا لوگوں کو پتہ ہوگا. اور کوئی کر دیں گند تو پھر دیکھ کس طرح چیختا تھا, اس کا کھڑا کے نکالتا تھا. چاچا کہاں صاف کر رہا ہے, وہ آپ کے کار پاک کو صاف کر رہا ہے, پودوں کو توڑ رہا ہے, کوئی کام اس کا اور نہیں تھا. لوگ سنیے اس کو تنخواہ ملتی, کوئی تنخواہ شنخواہ نہیں اس بیچاری کی, کچھ بھی نہیں. بس گھر سے نکل پڑتا تھا, اپنے لیا کھانا ساتھ اور روٹی چھوٹی ساتھ لی, گھر سے نکل آیا, بس سارا دن رات خانقاہ کی صفائی, آپ کی جوتی کی صفائی کر رہا ہے, یہ صفائی کر رہا ہے, اس کھڑکی کی صفائی کر رہا ہے, اوپر سے نیچے تک بہت سڑکوں پہ سارے گاڑی جہاں سے آتی ہیں سب کو صفائی کرتا ہے جھاڑو. کوئی مقابلہ ہے اس کا؟ یہ عبادت ہے بہت بڑی, کیونکہ اللہ ہم تو نہیں, ہم تو یہ ہم کی صفائی کریں. ہمیں ایک دفعہ مولوی صاحب سے کہہ دیا کسی نے, یہ ہمارے فکریہ مسجد کہ حضرت میں جا رہا ہوں تالا لگا دینا, میں اس چیز کی تنخواہ نہیں لیتا ہوں, تالا لگا میرا کام نہیں ہے, میرا کام صرف ہے کہ میں نماز پڑھانا ہے. آج پتہ ہی نہیں مولوی کیا کیا ہو گیا کہ تم نماز پڑھاتے ہو تو خدمت کرو گے تو گناہ ہو جائے گا تمہارا, نیچے ہو جاؤ گے تم. اس سے وہ بیچارہ مت آپ لگا دیں تالا, میرا کام نہیں ہے آپ کا کام ہے, کھول دیں مجھے, کھول دیا تو مجھے سے تعلق. ایسا تعلق نہ رکھیں خانقاہوں سے, کیونکہ مطلب ہو تو آپ خانقاہ میں گھسیں, لڑنے جھگڑنا اس پہ. خود اپنی محبت سے کریں, نہ کسی سے اپریشن لیں, نہ کسی سے آپ تعلق رکھیں. جو آپ کا دل کرتا ہے اس کو صفائی کریں, دیکھیں, کچھ دیکھیں.
جو نہیں کرتے بدتمیزی کرتے ہیں گھسے رہتے ہیں اس میں صرف نام نوز کے لیے، اللہ ان کو دیکھتا ہے، ان کو نافرمان لکھ دیتے ہیں لوگوں کو کچھ بھی، حالانکہ ان کو ذمہ داری دی گئی ہے، ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں دروازہ نہیں کھول رہے. کئی دفعہ شکایت آئی لندن سے مجھے، دروازے نہیں کھلوتے، ہم جاتے ہیں جی دروازہ بند ہوتا ہے اس کا، بھال انتظار کرتے کیا عذاب نہیں آئے گا ہم لوگ؟ کیوں جی کام میں مشغول ہیں، سچی مشغول ہیں. دل کھول گئی کہ مسلی آئیں گے اندر آنے لوگوں نے، آپ پہلے جائیں 10 منٹ پہلے جا کے تو میں اس میں ثواب کو مانوں گا، دروازہ کھولنے جا کر خان کر ریسیو کرو لوگ. شکایت ہے مجھے لندن سے شکایتیں ہیں کافی، نہیں کھولتا، اور جو کوئی کہہ دے تو لڑتے ہیں. پھر آج 4 دن ہو گئے تم آئے ہو، تم ہمارے سے مقابلہ کرتے، تم کون ہو؟ یہ کیا بات ہے؟ کوئی بھی جو آپ خدمت نہیں کر سکے، مطلب آپ کو اتنا بڑا ہم نے موقع دیا، کوئی ڈو اینی تھنگ فار دیٹ. اور کوئی نہ موقع دے دے خان کا کسی خدمت کا، دس از گریٹ. اور چاچے کو پوچھنا چاچا ہے کون سی جنت میں، کیسے نوکر صاف کرتے ہیں اس کے گھر کو، دیکھیں چاچے کا مقام پتہ لگ جائے. ایک شخص تھا پرانی خانقاہ میں، شراب بیچتا تھا، بڑے کام کے بعد ہے، نظر آ گیا مجھے دوستی ہو گئی تھوڑی سی، تو وہ خانقاہ جو ہمارے سب سے پہلے خانقاہ کا وجود ہی اس نے رکھا تھا، اس شخص نے کہا پیٹ اپنے ہاتھ سے ڈالے، پوری دن دہی سے اس نے کام کیا، انتقال ہو گیا. اس عاجز کو شخص نظر آیا کہ جنت کے اندر بیٹھا ہے، حوریں اور چاروں طرف ہے، مرد ہے، شراب و طیور چل رہے، مستی کر رہا ہے وہ بیٹھا. میں نے فلاں نام تو میں لوں گا، اس کو اس کی اولادیں ماشاء اللہ اس میں آج بھی آتی ہیں، اس کا صدقہ ہے. اتنی محبت کے ساتھ اس نے خانقاہ بنائی اور ایک ایک چیز ڈالا، فدا ہو گیا وہ شخص. میں اپنی آنکھوں سے کا انجام میں نے دیکھا، اس کا مست بیٹھا ہے، مستی کر رہا ہے جنت میں بیٹھ، ماشاء اللہ. دھیان کے دیکھیں اللہ پاک کیسے انعام انسان کو دیتا ہے. تو وہ طائب کریں مسجد کے ساتھ خانقاہوں سے، آپ تو اچھے درویش لوگ ہیں، آپ کو تو کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. دوسروں سے مانگتے پھر اے کام کر دے، وہ کر دے، چندے دے دو، نکالو اپنے پاس سے. مانگنا ہے کیا؟ آباد کرو خانقاہوں. کتنے افسوس کی بند ہوگی آپ کی وجہ سے کوئی خانقاہ بند ہو جائے، ایک شخص نہیں مقصد ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہو کہ اللہ کتنا سخت ناراض ہو گیا. ایک چلتی ذکر کی جگہ کو ان کی کریکٹر کی وجہ سے اللہ نے بند کر دیا کہ یہ اہل نہیں ہے. چاہتے ہیں آپ پھر انسان بنا. بات سمجھ آ رہی نا؟ یہ ہے وجہ ذکر کرانے کی دوستوں، ذکر کرنے کی. چند گھڑی ہیں پھر جدا ہو جائیں گے، پتنی زندگی پھر ملاقات ہوتی نہیں ہوتی. میری باتوں کو یاد رکھنا. آخرت میں ایسی چیزیں آخرت انسان کی بنتی ہے، اور یہی چیزیں آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے. ذکر کرنا ہے، مقام احسان حاصل کرنا ہے. یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ نمازی بنے، نماز والی جگہوں سے محبت کریں، مسجدوں سے محبت کریں، وہاں خدمت کریں، اپنی صلاحیتوں کو ختم کریں اپنے لیے، آخرت کے لیے. جاتے جاتے دیکھیں کھڑکی خراب ہے، بیمار ہے، نکالے کپڑا صاف شروع کر دو. اس کو وہ چیز دیکھیں گندی جاتے جاتے اس کو صفائی کر. فارغ ہیں دیکھیں آپ ہور نہیں اٹھائیں، ہور چلا دیں. دیکھیں آپ کیا وہ ٹیشو ختم ہو گیا، جہاں بازار سے لا کر نیا ٹیشو ڈالتے ہیں. دیکھیں آدمی کسی چیز کی ضرورت ہے، جا کے فوراً وہ رکھ دیں اس کے لیے چیز. ڈسپلن کے ساتھ. چودھری بننے کے لیے میں کام کہتا ہے، میں فلاں کام کہتا ہے تو وہ کہتا ہے تو میں پیدا ہوں گا تو مجھے یہ ہونا تو میں نے یہ کرنا ہے. مسلمانوں پہ لڑ رہے ہیں صوفیہ حضرات. سوچنے والی بات ہے. کہتے میں نے پڑھانا، کہتے میں نے پڑھانا، میں نے پڑھانا، یہ کیوں پڑھا رہا ہے، وہ کیوں، وہ سنا ہے، سنا آج تک کبھی آپ نے؟ بند ہو جاتی ہیں خانہ، اللہ اٹھا دے گا، عذاب ہو جائے گا. تو وہ کرتے ہیں سچی، کبھی ایسی حرکتیں نہ کریں گی. خدمت خانقاہوں کی، مسجدوں کی آباد کریں. لائٹ نہیں، لائٹ صحیح کر دیں. کہیں بلب نہیں، کہیں بلب لا کر لگا دیں، پیسہ جیب سے لگا دیں، نہیں پڑتا.
یہ نہیں اس جگہ کی خانقاہ تو یہیں کرنا نہیں، خانقاہ ساری برابر ہے ذکر جگہ. کوئی خانقاہ بن رہی ہے جیسے بن رہی ہے خانقاہ میں بڑے دوست خانقاہ بن رہی ہے، ریڈ فورٹ کی خانقاہ بڑی زبردست ایکسٹینشن ہو رہی ہے. جہاں پتہ چلے پیسہ لگائیں، خود کیا جی آفر کرتے ہیں آپ کے لیے، وہ کیوں مانگے آپ سے؟ کل آپ نہیں جا کے وہاں ذکر کرنا ہے. اب کتنے دن رہے مانچسٹر کے اندر رہے نا، پھر فائدہ تو آپ کو ہو رہا ہے، جگہ بنی ہے، ایکسٹینشن ہوئی ہے، دیکھیں سب کچھ کتنا بنا ہے، سب چیزیں نہیں بنی ہیں اوپر. پہلے نہیں تھا نا کھانے کے انتظام کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، اوپر کیا انتظام ہوا، کس لیے؟ آپ لوگوں کے لیے ہوا ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو ہر خانقاہ جو آپ کی جو تربیت کی جگہ ہے جہاں تربیت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ مانچسٹر کے ہم بولٹن کے فلاں نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ضرورت ہے ڈو اٹ. ایک خاتون اتنا صدقہ دیتی ہے الحمدللہ، اور وہ پوچھتی ہے کہ کون سی خانقاہ میں حضرت میں بھیجوں، جہاں ضرورت تو مجھے بتائیں تاکہ میں بھیجنا شروع کروں. وہ بھیجتی ہے چپکے چپکے. اس کو پتا چلا کہ یہاں ہمارے مانچسٹر کی خانقاہ بن رہی ہے، اس نے کارپوریٹ کے پیسے بھیجنا شروع کر دیا. یہ لوگ جنتی ہیں، عورت ہے. ہم آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ نہیں ہماری خانقاہ تھوڑی ہے، ہم کیا کریں. نہیں، اب بن رہی کی خانقاہ بن رہی ہے، ادھر بن رہی ہے، آپ صلاحیت دیں، پیسے نکالیں، پیسے دیں ان کو، جی میرے بھی ڈالیں سے. ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی بننے میں، پڑے گی نہیں. بہت زبردست ایکسٹینشن، 1000 آدمی آئے گا اس میں. کون آئیں گے؟ آپ ہی ہوں گے، آپ کی اولادیں ہوں گی. تو پھر کہاں سے آئے گا پیسہ؟ ہم چندہ تو مانگتے نہیں ہیں، دیں گے وہی جو دل والے ہوں گے. کنجوس نہیں چلتا، جو واقعی ذکر کرنے والے ہوں گے وہ خود آفر کرتے ہیں کہ ہم دیتے ہیں، پیسہ دیتے. ایک مولانا آتے ہیں لمحے میں حیران ہو گیا، جانے لگا 100 پاؤنڈ، دیکھیے 100 پاؤنڈ دے رہے ہیں. وہ مانگتا کچھ سے نہیں ہے، لیکن ہم تو ضمیر ہوتا ہے انسان کا کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں خرچ کر کے جاؤ. ایسے انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو کنجوسی، بزدل لوگ ہوتے ہیں، کنجوس لوگ ہوتے ہیں، پیسوں کو جمع کرتے رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں دکھاتے نہیں ہیں. دیکھا کریں برنٹ میں کیا کام ہو رہا ہے، برلن میں کیا کام ہو رہا ہے، مینچسٹر میں کیا کام ہو رہا ہے، لندن میں کیا کام ہو رہا ہے. سب کے بینک نمبر ہوتے ہیں، بتا گئے نمبر وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے. ڈالنا شروع کر دیں پیسے سے کہ اللہ کا جلدی سے بلڈنگ بنے، پھر وہاں رونے کو لگے. باتوں میں بتا دیے کام شروع ہونے والا ہے بننے کے اندر. پلیٹ فارم میں بہت اچھا انتظام ہونے والا ہے، بہت اسٹوری ایکسٹینشن ہو جائے گی، 1000 لوگ آئیں گے بیٹھے. آپ کے لوگوں کو پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، کھیت تماش میں لگانا نہیں، جگہوں پہ لگائیں، اللہ کی جگہوں پہ لگا دیں. بتا کے نہیں لگاتے آدمی، بس بھیج دے رہے اللہ کے نام پہ نکال دیں، چیک لکھیں، بینک نمبر لیں، ڈالنا شروع کر دیں. 5 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ جتنا بھی انسان کے پاس ہوتا ہے پلٹ دیں. آپ جنت میں لکھا جائے گی، خدمت کرتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تربیت کے لیے ایسے چند باتیں پھر میں آپ کو گھسیٹتا رہتا ہوں. رگڑا میں نے صحیح نکالا ہے آپ لوگوں کو، ماشاء اللہ صحیح رگڑا نکلا ہے. ابھی اور نکالنا ہے میں نے، آپ تیل نکالنا ہے آپ. چلیں مراقبہ کریں، تھوڑا سا چلتے ہیں انشاءاللہ.